علمی پوائنٹ نمبر 1، 24 جون 2026 کو اہل تشیع عالم دین سید جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی کی ایک پوڈ کاسٹ اپلوڈ ہوئی، ان کے آفیشیل چینل پہ بھی اور RTS کا یوٹیوب چینل اس پہ اپلوڈ ہوئی۔ 2 گھنٹے اور 3 منٹ کی وہ پوڈ کاسٹ تھی۔ اس میں چند سیکنڈ جو ہیں وہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے تھے، جس کی وجہ سے ساری کنٹروورسی شروع ہوئی۔ آلریڈی میں اس پہ تفصیل سے پبلک سیشن نمبر 241 میں 2.25 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں، آج اس تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے۔ بہرحال اس کا اینڈ رزلٹ وہی نکلا جس کا ہمیں خدشہ تھا۔ 8 اور 9 جولائی 2026 کی درمیانی رات لاہور ایئرپورٹ سے ریحان طارق صاحب کو گرفتار کیا گیا جب وہ واپس آ رہے تھے، اور انہیں بتایا گیا کہ آپ پر تو FIR ہے، اور FIR بھی 25 جون 2026 کی کٹی ہوئی تھی، یعنی گرفتاری سے بھی آلموسٹ آپ سمجھ لیں 12-13 دن پہلے کی۔ اب ظاہر ہے ان کے لیے ایک پریشانی کا معاملہ تھا کہ یہ مجھے کوئی نوٹس ریسیو نہیں ہوا جو ایک طریقہ کار ہے۔ پھر جب میں نے وہ FIR پڑھی، ایک تو بڑی عجیب بات ہے کہ وہ FIR جو ہے وہ انگلش میں لکھی گئی ہے۔ عموماً ہمارے ہاں FIRs اردو میں لکھی جاتی ہیں، میرے خیال انگلش میں اسی لیے لکھی گئی ہے تاکہ صرف پڑھا لکھا طبقہ ہی اس کو سمجھ سکے۔ اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے سارے کا سارا ملبہ انجینئر ریحان طارق صاحب کے اوپر ڈال دیا ہے کہ آپ اینکر تھے اور آپ کی بدنیتی تھی کہ محرم کے دنوں میں آپ یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرتے، اور دوسری طرف جن کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی FIR کاٹنے والے کی اتنی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس مذہبی پرسنالٹی کا نام لکھ دیتے، سید جواد نقوی صاحب، ریلیجس اسکالر لکھ دیا۔ جب اسٹیٹ اس طرح کی FIRs کاٹے گی تو ظاہر ہے کہ عوام کو تو پتہ چل جائے گا کہ اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، اور پھر اس میں مدعی بھی اسٹیٹ خود بنی ہوئی ہے۔ خیر، اس میں انہوں نے خطرناک ترین دفعات لگا دی، 295A توہین مذہب کی، 298A اور پیکا کی دفعات بھی لگا دی، اور پھر 6 دن کا ریمانڈ انہوں نے لے لیا۔ میری ان کے وکیل میاں داؤد صاحب کے ساتھ تفصیلاً ٹیلی فون پہ ڈسکشن ہوئی، اور ان کا کہنا یہی تھا کہ ہم اس ریمانڈ کو پورا کریں گے، اس سے پہلے ہم کورٹ میں نہیں جائیں گے۔ 6 دن کا ریمانڈ ہے، اسی دوران وہ اپنے کیس کو صحیح طریقے سے تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مختلف علماء کرام نے فتویٰ دینے کا بھی وعدہ کیا ہے، بعض نے دے بھی دیا ہے، ہماری طرف سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ انہیں ریٹن فارم میں بھی فتویٰ مل جائے گا، اور ویڈیو تو آلریڈی جج حضرات بھی دیکھ چکے ہیں۔ ہماری ویڈیو جب اپلوڈ ہوتی ہے تو اس طرح کے ایشوز پہ جن لوگوں تک ویڈیو پہنچنی چاہیے ان تک سب سے پہلے پہنچ جاتی ہے الحمدللہ۔ تو میں نے ان کے وکیل سے ایک ریکویسٹ کی کہ یہ ان کو کس نے پٹی پڑھائی ہے کہ وہ وہاں پر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائیں، جان بوجھ کے ایک چیز کو غلط رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھائی پاکستان زندہ باد کیا، آپ اس سے بڑا نعرہ لگا لیں، اسلام زندہ باد۔ اس طرح نعرہ لگانے سے 295A ختم نہیں ہوتی، نہ 298 ختم ہوگی۔ آپ ایون مولوی گردی زندہ باد بھی نعرہ لگا لیں تب بھی کچھ نہیں ہوگا، آپ کو بہرحال اب عدالتوں سے انصاف ملنا ہے، اور امید ہے انشاءاللہ تعالی مل جائے گا۔ لیکن میں اپنی اسٹیٹ سے ضرور گلہ کروں گا کہ پاکستانی عوام نے اپنی سوورنٹی، اپنی خود مختاری اسٹیٹ کے حوالے کی ہوئی ہے، اور اسٹیٹ اس قسم کی دفعات کاٹ کے پوری زندگی کے لیے عوام الناس کو ونریبل کر دیتی ہے۔ پہلے تحقیق کریں، کل کو عدالتیں چھوڑ بھی دیں، جب آپ پبلکلی FIR کاٹ کے اس طریقے سے عام کر دیتے ہیں تو عوام الناس تو معاف نہیں کرے گی۔ 295 کا نام ہی ایسا ہے کہ 295 لکھ کے اگر آپ کسی درخت پہ بھی ٹانگ دیں تو بھی خشک ہو جائے گا چند دنوں کے اندر۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ اس قسم کی دفعات لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ پیکا آرڈیننس استعمال کر لیتے، اس طرح کی دفعات لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ بہرحال یہ ایک خطرناک معاملہ ہوا۔ اب علماء کرام کا کام ہے کہ وہ فرنٹ سے لیڈ کریں اور بتائیں کہ بھائی سوال پوچھنا کوئی جرم نہیں ہے، سوال پوچھنے کا رائٹ ہر بندے کو ہے۔ ہاں، جواب دینے والے کا جو معاملہ ہے اس کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، اور اس میں اینکر کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جواب دینے والے کو کاؤنٹر کرے۔ اس کا کام صرف یہ ہے کہ اس کے خیالات کو عوام الناس تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد اینکر کا کام ختم ہو جاتا ہے۔
کچھ علماء نے ہمت دکھائی ہے، میں ان کو سلوٹ کروں گا. مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو، جب میری ویڈیو آئی تھی اس سے پہلے ان کی ویڈیو آ چکی تھی. انہوں نے کہا کہ اینکر پہ اس حوالے سے کوئی چیز نہیں بنتی. البتہ انہوں نے جواد نقوی صاحب کے حوالے سے کہا کہ ان پہ اس طرح کی توہین مذہب کی دفعات لگتی ہیں. ہمارے نزدیک وہ بھی نہیں لگتی، کیونکہ اس میں انہوں نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی جائے، بلکہ انہوں نے کنڈیم کیا کہ اہل البیت علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی لعنت کرنے سے، گالی گلوچ کرنے سے منع کیا. انہوں نے کہا ہم تکریم نہیں کریں گے، انہوں نے یہ قطعاً نہیں کہا کہ ہم توہین کریں گے. خیر یہ ٹیکنیکل بحث ہے، میں 3 گھنٹے اس پہ بول چکا ہوں آلموسٹ. دوسرا، مفتی حنیف قریشی صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے بھی باقاعدہ ریٹن میں اس حوالے سے کنڈیم کیا کہ توہین مذہب کی دفعات نہیں لگتی تھی. البتہ انہوں نے اپنی ریزرویشن شو کی کہ محرم کے دنوں میں اس قسم کا سوال ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے توہین مذہب والی کوئی بات نہیں کی. انہوں نے کہا یہ زیادتی والا معاملہ ہے. اسی طریقے سے علامہ امین شہیدی صاحب، وہ بھی اپنی پوڈ کاسٹ کے اندر باقاعدہ کہہ چکے ہیں کہ اس طریقے سے کوئی شخص اگر سوال کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی ایسی قدغن نہیں ہے، اور جواب دینے والا بھی اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہے. اگر اس میں کوئی گالی گلوچ کرتا ہے پھر آپ گرفت کر سکتے ہیں، ادروائز اگر ایک بندہ اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہے تو اس کا رائٹ ہے. انشاءاللہ آج میں اس کو اس طریقے سے کھول کے بیان کروں گا کہ مولویوں کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. ہاں انشاءاللہ، رکو ذرا، صبر کرو. آج تمہارے ساتھ وہ ہوگی کہ انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے بزرگ جو عالم برزخ میں ہیں اور آنے والے بزرگ، ان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ میں پھکیاں تیار کر کے لائے ہوں آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ. حضرت معاذ اللہ ٹرمپ کے ناشتے والی سرکار جو ہیں ہشام الہی ظہیر صاحب، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اب ان کا کام ہے کہ ویڈیو میں آ کر وہ ریحان طارق صاحب کا دفاع کریں، کیونکہ یہ اکثر کہتے ہیں کہ جی جن پر توہین مذہب بنتی ہے ہم ان کے لیے ویڈیوز ریکارڈ کرواتے ہیں، ہم مظلومین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اس وقت میری نظر میں کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں انجینئر ریحان طارق صاحب مظلوم ہیں، تو سب سے پہلے ذمہ داری ہے حضرت معاذ اللہ ٹرمپ کے ناشتے والی سرکار ہشام الہی ظہیر صاحب کہ وہ فرنٹ سے لیڈ کریں، ویڈیو ریکارڈ کروائیں. ریٹن میں فتویٰ چھوٹی چیز ہے، ویڈیو میں آ کے عوام الناس کو بتائیں کہ ان کے ساتھ زیادتی والا معاملہ ہو رہا ہے. ادروائز جو کچھ ریحان طارق کے ساتھ ہوگا، اس میں اگر کوئی اولین مجرم ہے تو وہ حضرت معاذ اللہ ہے، کیونکہ اس نے یہ فتنہ کھڑا کیا تھا. تو اب اس میں اگر کسی مظلوم کو تختہ مشق بنایا جا رہا ہے، ہمارے نزدیک تو جواد نقوی صاحب نے بھی کوئی گناہ کا معاملہ نہیں کیا، نہ انہوں نے کوئی اس میں توہین کر دی ہے، لیکن چلے آپ کے نزدیک انہوں نے کی ہے. ریحان طارق صاحب کے لیے تو کھڑے ہوں، اور اگر آپ کھڑے نہیں ہوتے تو عوام الناس دیکھ رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ آگ آپ کے گھر تک بھی پہنچے گی. آپ سے بھی مالک اشتر رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ نکلی ہے نا، تو رکو ذرا، صبر کرو، انشاءاللہ یہ آگ تمہارے گھر تک پہنچے گی. جس طرح پہلے یہ مفتی حنیف قریشی تک آگ پہنچی، پھر ڈاکٹر اشرف جلالی تک بھی پہنچی، پھر یہ آگ مفتی طارق مسعود صاحب تک بھی پہنچی. میں اپنا ذکر نہیں کرتا، مجھے کوئی پرواہ نہیں بھائی، ہاں ہم نے تو اپنی جان رکھی ہوئی ہے ہتھیلی پہ، اس لیے میں اپنا ذکر نہیں کرتا. یہ آگ اب مفتی سمر اتاری تک بھی پہنچ چکی ہے. ان کے بھی NCCIA کے چکر آج کل لگ رہے ہیں، وہ بھی اپنے جواب جمع کروا رہے ہیں، اور قانوناً جو معاملات چل رہے ہیں وہ لوگ جو پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے، ظاہر ہے آپ لوگوں نے ماحول بنایا نا، تو لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو وہ معاملات ان کے اسی طریقے سے چل رہے ہیں. اور کچھ عرصہ تک شاید مجھے مفتی سمر عباس اتاری صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے حق میں بھی ویڈیو ریکارڈ کروانی پڑ جائے جب ان پہ 295C کٹ جائے گی، کیونکہ ہم تو ان دفعات کے استعمال کرنے کو درست نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ علمی اختلاف کو علمی رہنا چاہیے، اور ایک شخص نے جب توبہ کر لی معاملہ ختم. البتہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث علماء کے نزدیک جو انہوں نے خود سے یہ قانون بنایا ہوا ہے، ان کے نزدیک توبہ قبول نہیں ہے. سب سے پہلے انشاءاللہ میری ویڈیو آئے گی، اور شاید سب سے آخری ویڈیو بھی میری ہوگی، کیونکہ مولوی یہ جرت نہیں کریں گے. جو فتویٰ دیا ہے وہ اس سے بھی پیچھے ہٹ جائیں گے. جب ایک دفعہ FIR کٹ جاتی ہے پھر کون ساتھ دیتا ہے جی. عوام الناس سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ انجینئر ریحان طارق صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کے بعد اب آپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ آپ کے ملک میں مولوی گردی اس لیول پہ ہے کہ ایک شخص سوال پوچھ رہا ہے اس کے اوپر بھی یہ دفعہ لگا دیتے ہیں. تو اس سے سیدھا سادہ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ آپ لوگ کیمرے پر آ کر کسی کے سامنے
دین کی بات کرنا آپ چھوڑ دیں بھائی، یہ یہی چاہتے ہیں. اور ان قریب میں نے پریڈکٹ کیا ہے کہ ٹی وی چینل سے بھی رمضان نشریات ختم ہو جائیں گی، ربیع الاول کی نشریات ختم ہو جائیں گی، محرم کی نشریات ختم ہو جائیں گی. کون سا اینکر رسک لے گا کہ وہ محرم کو ڈسکس کرے؟ اسے خطرہ لگا رہے گا کوئی ایسی بات نکل گئی تو 295 میرے اوپر نہ لگ جائے. 295A اگر لگ گئی ریحان طارق پر سوال پوچھنے پر تو یہ سب سے ورسٹ کیس ہو سکتا تھا. آج تک تو میں یہ کہتا تھا کہ سب سے ورسٹ کیس میرا ہے کہ میں نے کرسچنز کا عقیدہ بیان کیا اور ان کے ریفرنس سے میرے کھاتے میں ڈال دیا. لیکن آج میں اس پہ رجوع کرتا ہوں. میرے بعد جو یہ کیس آیا ہے کہ اس میں اس نے کچھ کیا بھی نہیں ہے، کسی کافر کا بھی عقیدہ بیان نہیں کیا، اس نے سوال پوچھا ہے، انہوں نے پکڑ کے رگڑ دیا اس کو، اور ہماری اسٹیٹ جو ہے وہ پینک کر گئی ہے. حضرت معاذ اللہ ٹرمپ کے ناشتے والی سرکار سے میں کہوں گا کہ جو تم لوگ آئے دن تحفظ حرمین کانفرنس کرتے رہتے ہو، تو حرمین کے تحفظ سے بڑا تحفظ ایک مومن کی جان کو بچانا ہے. ہاں جی، جامعہ ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک مومن کی حرمت کعبے سے بڑھ کر ہے. تو سعودیہ کے ریال جو تم لوگ حلال کرتے ہو یہاں پر وہابی حضرات، یہ کہہ کر کے ہم حرمین کی حفاظت کے لیے ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں. حرمین کی حفاظت سے بڑی حفاظت ایک مومن کی جان کی حفاظت ہے. تم لوگ قیامت والے دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ تمہارے سامنے صرف ایک سوال کرنے کے اوپر ایک ایسا شخص جو خود کو سنی کہتا ہے اور باقاعدہ جو وہ جواب جمع کروانے جا رہے ہیں اس کا سٹارٹ یہ ہے کہ میں سنی ہوں اور میں حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کرتا ہوں، اور جو جو انہوں نے لکھا وہ مطلب میں چونکہ وہ چیزیں بیان نہیں کرنا چاہتا، پھر بات اور طرف چل جائے گی. بال انہوں نے جتنا مکھن لگانا تھا لگایا ہے اور حقیقتاً لگایا ہے، وہ انہوں نے سب کچھ لکھ دیا. اس کے باوجود اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا تو ٹھیک ہے، ہم تو یہی کر سکتے تھے کہ آپ کو سمجھاتے. صحافیوں کی بھی ذمہ داری ہے اس وقت، گونگے شیطان نہ بنے. میں دیکھ رہا ہوں کہ بالکل نیوٹرل ہو کر صحافی جو ہے نا وہ اس خبر کو رپورٹ کر رہے ہیں اور اس چیز سے بے خبر ہیں کہ کل کو ان کے گھر تک بھی آگ پہنچ سکتی ہے. آپ کا کام ہے کہ اس وقت ریحان طارق کے ساتھ کھڑے ہوں. دو بندوں کو میں سلوٹ کرتا ہوں. ایک ہمارے جو قریبی دوست اور بھائی ہیں ارشاد بھٹی صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے دلیری دکھائی ہے اور انہوں نے کیمرے میں آ کر ایک سے زیادہ ولاگ کیے ہیں ان کے حق میں. اور دوسرے ہمارے میاں عمران ارشد صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ بھی دوست ہیں، بھائی ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے بھی جرت دکھائی ہے. اور باقی تو میرا خیال ہے شاید جیلسی کا شکار ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ریحان نے حرکت ہی ایسی کی تھی، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. اور بھائی حرکت کی تھی تو پیکا کے تحت ان پر مقدمہ درج ہوتا نا زیادہ سے زیادہ. 295A کیوں لگا دی، 298 کیوں لگا دی؟ یہ ظلم کیا ہے. میں بالکل اس کو درست نہیں سمجھتا. ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو اسلامی نظریاتی کونسل، جس کو میں نظر آتی کونسل کہتا ہوں، ان کے ہیڈ سے بھی ریکویسٹ ہے، ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب حفظہ اللہ تعالی. چلے میں آپ کو ایک پیکج دیتا ہوں، میں آپ کو نظریاتی کونسل کہنا چھوڑ دوں گا. مہربانی کریں نظریاتی کونسل کے پلیٹ فارم سے ریحان طارق کے لیے فتویٰ جاری کریں. یہ نظریاتی کونسل کب ہمارے کام آئے گی کہ آج ایک مومن کا قتل نہ حق ہو رہا ہے 295A کا لیبل لگا کے، پوری زندگی کے لیے اس کو ونریبل کیا جا رہا ہے. اس گناہ کو دھونے کے لیے کم از کم نظریاتی کونسل بیٹھے اور وہ فتویٰ جاری کرے. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری جورسڈکشن نہیں ہے تو پھر میرے حوالے سے جو فتویٰ جاری کیا تھا اس میں معافی مانگے اور ٹھیک ہے سائڈ پہ ہو جائے. پھر ہم گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ ٹھیک ہے اس کو ڈیزالو کریں اور کوئی اچھا فورم بنائیں جس میں عوام الناس کی بھلائی کا کوئی کام ہو. چونکہ یہ اپنے مولویوں کے حق میں فتوے دیتے ہیں، مفتی سمر عباس اتاری کے حق میں انہوں نے فتویٰ دیا، اپنے مدرسے سے دلوایا، تو ٹھیک ہے اپنے مدرسے جامعہ نعیمیہ سے ہی ایک فتویٰ لکھ دو کہ ریحان طارق کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے یہ زیادتی والا ہے اور ان کا کیس جو ہے وہ ختم کیا جائے. یہاں پر میں سید جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی سے آن کیمرہ ریکویسٹ کروں گا. ویسے میں نے ان تک یہ بات پہنچا دی ہے، آج کل وہ ایران میں اور کچھ دن ابھی باقی ہیں ان کے آنے میں. تاریخ تو مجھے پتا ہے لیکن میں کیمرے میں اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ خام خواہ ان کو ونریبل کروں. ان تک میں نے پیغام پہنچا دیا ہے کہ مہربانی کریں کہ آپ ایک ویڈیو بیان جاری کریں کہ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے تو وہ مجھ سے رابطہ کریں، کیونکہ پوڈ کاسٹ میں تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، ویوز تو ان کے تھے. اینکر کو کیوں تختہ مشق بنا لیا؟
یعنی میں ان کی جگہ پر ہوتا تو میں ایسا ہی کرتا، بلکہ میں آلریڈی ایسا کرتا ہوں. کتنے لوگ ہیں یہاں سے پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر کے گئے ہیں، انہیں لگا کہ یہ جملے تھوڑے سخت ہو گئے ہیں تو نکال دیتے ہیں. میں نے کہا اس کا وزن میں اٹھاؤں گا، اور آپ دیکھیں کہ وزن میں نے ہی اٹھایا ہے. جب مجھ پہ انہوں نے جھوٹا الزام لگایا تو وہ پوڈ کاسٹ میرے ساتھ میاں عمران ارشد صاحب نے ریکارڈ کی تھی، تو ان پہ تو کوئی مقدمہ نہیں ہوا تھا اس وقت. مجھ پہ 295C کا کر دیا انہوں نے. تو الحمدللہ ہم وزن اٹھاتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ سید جواد نقوی صاحب بھی ویڈیو کیمرے میں آ کر اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے، اور وہ یہ کہیں گے کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے رابطہ کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ یہ کہیں کہ مجھ پر دفاع کاٹی جائے. ہم تو اس قسم کی دفعات کاٹنے کو اور اس قسم کی فضول یعنی FIRs کو جو کسی بنیاد کے اوپر نہیں، کبھی بھی سپورٹ نہیں کریں گے. اب انشاءاللہ تعالی میں قرآن و سنت کی روشنی میں اس پورے ٹاپک کے حوالے سے اسی علمی پوائنٹ نمبر 1 کے اندر قرآن پاک سے ایک آیت مبارکہ پیش کروں گا مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، اور اسی کانٹیکسٹ میں 3 احادیث، اور تینوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہیں، یعنی متفقن علیہ ہیں. ان پر دونوں بڑے امام متفق ہیں، امام بخاری بھی امام مسلم بھی. آیت مبارکہ ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 94. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کی راہ میں نکلو، جہاد کے سلسلے میں یا ویسے سفر کے سلسلے میں، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، اور مت کہا کرو اس کے بارے میں جو تمہیں سلام کہے، لست مؤمنا، کہ تو مؤمن یا مسلم نہیں ہے. اسپیسیفکلی اس وقت جو مسلمانوں کی ایک کولڈ وار جاری تھی مشرکین عرب کے ساتھ، اس میں خطرہ ہوتا تھا کہ راستے میں کوئی آپ پر حملہ نہ کر دے. تو اس کے لیے پھر مسلمانوں کو کہا گیا کہ اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے، آپ پر سلامتی بھیجتا ہے، اٹ مینز کہ وہ آپ کے ساتھ لڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا. جب وہ سلام کہہ دے تو اب آپ نے اس کے دل میں نہیں جھانکنا، ظاہر پر فتویٰ لگانا ہے. لیکن صحابہ کرام سے ایک مس ہینڈلنگ ہو گئی تھی، اسی کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی. وہ حدیث بخاری مسلم کی میں اسی کانٹیکسٹ میں بعد میں بیان کرتا ہوں. تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کا مال چاہتے ہو، یعنی کسی نے سلام کیا پھر بھی تم نے بدگمانی کی، اس کو قتل کر کے بکریوں کا ریوڑ اس سے ہتھیا لیا، دنیا کا مال. فعند اللہ مغانم کثیرہ، جبکہ اللہ کے پاس تو کئی غنیمتیں موجود ہیں، یعنی مرنے کے بعد بھی تمہیں ملنے والی ہیں، اور دنیا میں بھی رومنز اور پرشینز کے خزانے تمہارے پاس آنے والے ہیں. اب یہ جو باتیں بیان ہو رہی ہیں یہ قرآن بیان ہو رہا ہے. اگر کوئی کہتا ہے یہ صحابہ کرام کی توہین ہو رہی ہے تو ظاہر ہے وہ تو مسلمان نہیں ہے. جو مسلمان ہے وہ صحابہ کرام کو معصوم نہیں مانتا، انسان تھے، مس ہینڈلنگ ہو جاتی تھی. قرآن پاک میں بے شمار واقعات اس طرح کے آئے ہیں. کذالک کنتم من قبل، پہلے تم بھی تو اسی طرح تھے. فمن اللہ علیکم، تو پھر اللہ نے تم پر اپنا فضل فرمایا. یعنی تم بھی پہلے کافر تھے، مسلمان ہوئے ہو. آج اگر کوئی نیو مسلم آ رہا ہے اور تم سینئر مسلمان ہو تو جونیئر کو بھی تھوڑی سی سپیس دو. فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کی خبر رکھے ہوئے ہے، اس سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. کل تک تم بھی کافر تھے، اسلام قبول کیا، آج کوئی تمہیں سلام کرتا ہے تو تم کہتے ہو کہ تم مومن نہیں ہو. ایسا نہ کرو، ظاہر پر فتویٰ لگے گا. اسی کانٹیکسٹ میں وہ حدیث ہے جو اس کے شان نزول کو بیان کرتی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر. 3 حدیثیں میں نے بیان کرنی ہے، ایک شان نزول سے متعلق ہے اور اگلی 2 بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، لیکن اسپیسیفکلی شان نزول والی یہ حدیث ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا ایک گروہ جا رہا تھا، راستے میں ایک چرواہا ملا جس کے پاس بہت زیادہ بکریاں تھیں. اس نے صحابہ کرام کو دیکھتے ہی کہا السلام علیکم. ایک مسلمان کی نشانی ہے، اس کے باوجود اس کو قتل کر دیا صحابہ کرام کے اس گروہ نے. اب ظاہر ہے جب یہ مقدمہ نبی اسلام کے پاس پیش ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ
کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی کہ دنیا کی دولت حاصل کرنے کی خاطر تم نے اس قسم کی حرکت کی ہے. اور غور کرو، ایک وہ زمانہ تھا تم بھی کافر تھے، اللہ نے تمہیں اسلام کی دولت دی، تو آج اگر کوئی سلام کرے تو فتویٰ ظاہر پر لگے گا. تم نے اس کے اندر گھس کے اس کا ایمان چیک کرنے کی کوشش نہیں کرنی، نہ یہ کوئی کر سکتا ہے. دوسری حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، مشہور حدیث، میں نے کئی ایک ویڈیوز میں اس کو بیان کیا، اسامہ ابن زید والی. سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اسامہ ابن زید، وہ کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں ایک کافر جب ہمارے تلواروں کے نیچے آ گیا، اس نے کلمہ پڑھا، تو وہ انصاری صحابی جو اس کافر سے لڑ رہے تھے انہوں نے اپنی تلوار اس سے روک لی کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے. یہ الفاظ ہیں کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا. انصاری صحابی پیچھے ہو گئے. اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں نیزہ تھا، باوجود اس کے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، میں نے اس کو نیزہ مار کے قتل کر دیا. بعد میں ان کو دکھ تھا، نبی الاسلام تک خبر پہنچی. ایک روایت میں آتا ہے نبی الاسلام تک خبر پہنچی، آپ نے بلوا لیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے خود ہی ایک دن حضور سے عرض کیا کہ اس طرح ایک معاملہ میرے ساتھ ہو گیا تھا. نبی الاسلام نے فرمایا کہ جب اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا تو اس کے باوجود تو نے اس کو قتل کر دیا. تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسا ہی ہے، میں نے کلمہ سنا، اس کے باوجود میں نے قتل کیا. آپ نے فرمایا ایسا تو نے کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس نے ڈر کر کلمہ پڑھا تھا. اللہ اکبر. نبی الاسلام نے فرمایا اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ اللہ کے حضور لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا. اور اسامہ ابن زید کہتے ہیں نبی الاسلام یہ جملہ بار بار ریپیٹ کرتے رہے، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا. اسامہ تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی کیا حالت ہوگی جب نبی الاسلام کہہ رہے ہیں کہ تو کیا کرے گا. آج کا کوئی مسلمان ہوتا تو کہتا یا رسول اللہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، ہاں آپ کی امت سے ہیں، آپ نہیں سنبھالنا ہے. لیکن صحابہ کرام کو پتا تھا کہ اس طرح کے معاملات نہیں ہیں، بہت بڑی مس ہینڈلنگ ہے. اسامہ ابن زید کے الفاظ ہیں کہ جب نبی الاسلام مسلسل یہ کہہ رہے تھے اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، میں نے دل میں خواہش کی کہ کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا، آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، ایٹ لیسٹ میرا یہ گناہ دھل جاتا کہ میں نے ایک کلمہ پڑھنے والے شخص کو قتل کر دیا. اب مجھے بتائیں وہ علماء جو کلمہ پڑھنے والوں کی اولادوں کو، جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، مسلمان بتاتے ہیں، ان پہ 295A-B-C کے مقدمات قائم کر کے پوری زندگی کے لیے ان کو جیلوں میں ڈلوا رہے ہیں، اور وہ چیخیں مار رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا، اس کے باوجود ہم معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں. یہ کہہ رہے ہیں ہم معاف نہیں کریں گے. تو میرا خیال ہے ان کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو اگلی حدیث میں آنے والا ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. یہ میں نے ترتیب میں تیسرے نمبر پہ اس لیے رکھی ہے، یہ سب سے زیادہ سخت حدیث ہے. سیدنا مقداد بن عمر الکندی کہتے ہیں میں نے ایک دن نبی الاسلام سے پوچھا یا رسول اللہ فرض کریں میں میدان جنگ میں ہوں اور ایک کافر کے ساتھ لڑ رہا ہوں اور کافر لڑائی کے دوران میرا ہاتھ کاٹ دے. آپ ذرا اس ترتیب کو یاد رکھیے گا، یہ پریکٹیکلی ہوا نہیں ہے، فرض کر رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے کہ وہ میرا ہاتھ کاٹ دے اور اسی دوران وہ ایک درخت کی پناہ حاصل کر لے یہاں تک کہ وہ میرے تلوار کے نیچے آ جائے اور وہ کلمہ پڑھ لے اور کہے کہ مجھے امان دو میں کلمہ پڑھتا ہوں، تو یا رسول اللہ کیا میں اسے قتل کر دوں؟ آپ علیہ السلام نے کہا کہ تم اسے قتل نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے دوبارہ ریپیٹ کیا، ان کا یا رسول اللہ اس نے تو میرا ہاتھ کاٹا ہوا ہے. تو پھر آپ علیہ السلام نے ایک سخت جملہ بولا. آپ نے فرمایا اگر تو نے اس کو قتل کر دیا تو اس قتل کرنے سے پہلے جس جگہ تو کھڑا ہے نا، قیامت والے دن وہ تیری جگہ پہ کھڑا ہوگا، یعنی وہ مسلمان ہوگا، وہ مؤمن ہوگا، وہ صحابی ہوگا، اور قتل ہونے سے پہلے جس جگہ وہ کھڑا تھا تو صحابی ہونے کے باوجود قیامت والے دن اس کی جگہ پر کھڑا ہوگا. استغفر اللہ واتوب الیہ. میں کانپ اٹھتا ہوں جب بھی میں یہ حدیث پڑھتا ہوں.
کہ یہ نبی علیہ السلام کے اصحاب کا حال ہے کہ اگر وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کریں تو حضور کہہ رہے ہیں کہ تم کافروں کی صف میں کھڑے ہو گئے اور کافر مسلمانوں کی صف میں اگر تم نے یہ کیا. میرا خیال ہے اس حدیث کے تحت ہمارے وہ مولوی جو توہین مذہب کے جھوٹے مقدمات بنا کر مسلمانوں کی لائف کو ونریبل کرتے ہیں، اور 400 کے قریب لوگ اس وقت اڈیالہ میں سڑ رہے ہیں، راولپنڈی کی جو سب سے بڑی جیل ہے، اور کیمپ جیل لاہور کے اندر 200+ اور باقی جگہوں پر، ان میں سے اکثر جو ہیں ان پر جھوٹے مقدمات ہیں، اور جن پر ان کے ذام میں درست بھی ہے اس کا بھی منظریہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، وہ اکا دکا کیسز ہیں، اور اس میں بھی توہین مذہب والی دفعات اس حوالے سے نہیں لگتی. ان کو ڈی ٹریک جن مولویوں نے کیا، جن لوگوں نے ان کو مس یوز کیا، وہ باہر پھر رہے ہیں جنہوں نے اس کے ذریعے مال کمایا. تو اللہ تعالیٰ ہماری اسٹیٹ کو عقل دے، سمجھ دے، ہمارے علماء کو سمجھ دے. ادروائز مقداد بن عمر والی جو حدیث ہے یہ ہمارے علماء کے اوپر صادق آتی ہے. قیامت والے دن انہوں نے ان لوگوں کی جگہ پر کھڑا ہونا ہے جن کو یہ کافر سمجھ رہے ہیں، اور انہوں نے ان کی جگہ پر کھڑا ہونا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. علمی پوائنٹ نمبر 2، ہمارے جو بھائی ہیں انجینئر ریحان طارق صاحب، انہوں نے صرف ایک سوال پوچھا تھا، اپنے عقیدے کا اظہار نہیں کیا. چونکہ وہ اینکر تھے، اگر بقول آپ کے کوئی ایسی بات ہو رہی تھی جو آپ کے عقیدے کے خلاف ہے، اس کو کاؤنٹر کرنا اینکر کا کام نہیں. اینکر کا کام صرف مہمان کے ویوز کو پبلک تک پہنچانا ہے. ڈسکلیمر بھی وہ جاری کر دیتے ہیں. اس کے باوجود علماء کی طرف سے زور لگانا، اور آج انجینئر ریحان طارق صاحب کو پوری زندگی کے لیے ونریبل کرنا 295A کے تحت یا 298 کے تحت، پیکا کے تحت اگر کوئی مقدمہ کرنا تھا زیادہ سے زیادہ، اگرچہ وہ بھی نہیں بنتا، وہ تو سمجھ آتی تھی. 295A لگا کر پوری زندگی کے لیے آپ سمجھ لیں کہ اسٹیٹ نے عوام الناس کے حوالے کر دیا، جتھوں کے حوالے کرتی ہے. یہاں پر ہماری اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، وہ بھی ہوش کے ناخن لے، اور ان علماء کی ذمہ داری بھی ہے جو کل تک یہ کہتے تھے کہ اگر کسی پہ جھوٹا کیس بنا سب سے پہلے ہم کھڑے ہوں گے. تو اب کھڑے ہونا، ریٹن پہ فتوے دینا چھوٹی چیز ہے، ویڈیو میں آ کے جمعے کے خطبے میں بات کریں. خصوصاً حضرت معاذ اللہ تیری ڈیوٹی ہے، یہ ٹرمپ کا ناشتہ تو نے کیا ہے، حلال کر اس ناشتے کو. ہاں، مسلمانوں کے کام آئے، کیونکہ یہ کہہ رہے تھے نا میں مسلمانوں کی فلاح کے لیے گیا ہوں، تو اس ناشتے کو حلال کرو اور ان کے حق میں فتویٰ دو اور ویڈیو میں آ کے بات کرو. لیکن یہ اتنا بے ایمان انسان ہے، اس جمعے بھی اس نے بات تک نہیں کی ریحان طارق صاحب کے حق میں. چلو اگلے جمعے میں کر لیں، تاکہ ایٹ لیسٹ ایک مظلوم شخص کی جان تو چھوٹے اس پورے سسٹم میں. بہرحال ابھی عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن مولویوں نے یہ سارا جو جال بنا تھا اس میں وہ بندہ شکار ہو گیا جس نے صرف سوال پوچھا. اب اس کو میں کاؤنٹر کروں گا قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں کہ سوال پوچھنا کیا قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی جرم ہے؟ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور کئی صورتوں میں یہ آیت مبارکہ آئی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. پوچھ لیا کرو ان لوگوں سے جن کے پاس علم ہے، وہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، اگر کسی معاملے میں تم علم نہیں رکھتے. اس سے مراد صرف علماء نہیں ہے. اگر قرآن پاک میں سائنٹیفک فیکٹس سے متعلق کوئی آیت ہے تو کسی سائنٹسٹ سے آپ نے پوچھنا ہے. جیولوجی سے متعلق ہے تو جیولوجسٹ سے آپ نے پوچھنا ہے. ایمبریولوجی سے متعلق ہے تو آپ نے اس فیلڈ کے ڈاکٹر سے پوچھنا ہے. انجینئرنگ سے متعلق ہے تو کسی انجینئر سے پوچھنا ہے. نکاح طلاق کے مسائل ہیں تو علماء سے پوچھنا ہے. اور علماء نے بھی باقی سارے مسائل انجینئر اور ڈاکٹر سے ہی پوچھنے ہیں، کیونکہ انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. 1000 سے زیادہ آیات قرآن پاک میں فزیکل فینومینا آف نیچر سے متعلق ہیں، سائنٹیفک فیکٹ سے متعلق ہیں، جو آپ کو مولوی نہیں بتا سکتا. بہرحال اہل ذکر سے آپ نے مسئلہ پوچھنا ہے اگر آپ کے پاس علم نہیں. تو قرآن پاک تو کہہ رہا ہے آپ نے سوال پوچھنا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں پوچھنا. پھر جامعہ ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، سنن نسائی میں، سنن ابی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور وہ اس کو معلوم تھی، اس کے باوجود اس نے اس بات کو چھپا لیا اور حق بات نہیں پہنچائی، تو قیامت والے دن ایسے شخص کے منہ میں آگ کی لگام ڈال دی جائے گی کہ تو نے دنیا میں حق بات کیوں چھپا لی تھی. وہ علماء جو بخاری اور مسلم میں
اہل البیت علیہ السلام کی شان میں آئی ہوئی احادیث سے متعلق اپنی زبانوں کو بند رکھتے ہیں، الٹا چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں ماموں پارٹی بے نقاب نہ ہو جائے، ان کے منہ میں لگام ڈالی جائے گی۔ اور یہ فتویٰ تو ہے جامعہ ترمذی کے اندر موجود۔ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 میں تو آیا کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جو حق بات کو چھپا لیتے ہیں جب تک کہ وہ حق بات لوگوں تک پہنچا نہ دے۔ تو قرآن پاک میں تو اس سے بڑا فتویٰ آیا ہوا ہے، اس لیے میں نے کربلا والا جو ریسرچ پیپر لکھا اس کا سٹارٹ ہی انہی آیات کے ساتھ کیا اور جامعہ ترمذی کی اس حدیث کے ساتھ۔ دوسری طرف آپ دیکھیں علماء یہ گھلا کرتے ہیں کہ لوگ علماء سے آ کر نہیں پوچھتے، انجینئر سے مسئلے پوچھتے ہیں، ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں، ہم اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، ہم سے آ کر پوچھیں۔ جب مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ سوال کرنا ہی حرام ہے، یہ باتیں کرنا ہی حرام ہے، اور اس طرح کرنے سے آپ توہین میں مبتلا ہو جائیں گے، آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں، آپ کا نکاح ٹوٹ چکا ہے، اس قسم کی باتیں کریں گے تاکہ لوگ سوال کرنا ہی چھوڑ دیں۔ ایک ٹکٹ میں دو مزے کرتے ہیں، جب کوئی سوال نہیں پوچھتا تو کہتے ہیں ہم سے نہیں پوچھتے، جب کوئی پوچھتا ہے تو اس پر توہین مذہب کا الزام لگا دیتے ہیں۔ اور ریحان طارق صاحب کے ساتھ جو کچھ علماء گردی ہوئی ہے اور ہماری اسٹیٹ بھی پینک کر گئی، اس کے بعد کون جرت کرے گا کہ کسی مولوی سے قرآن و سنت کا کوئی مسئلہ پوچھے؟ وہ تو ڈرے گا کہ اب تو پاکستان میں یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے کہ سوال پوچھنے والے کے اوپر بھی 295A لگ جائے گی۔ یعنی ہم نے اپنی سوورنٹی حوالے کی تھی ریاست کے، ریاست نے ہمیں جتھوں کے حوالے کر دیا۔ اب ریحان طارق کو ریاست نے جتھوں کے حوالے کر دیا ہے، مولویوں کے حوالے کر دیا ہے۔ اس فتنے سے نجات صرف علماء دلا سکتے ہیں ریحان طارق صاحب کو، وہ بھی ویڈیو میں آ کر کہ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ کریں، آپ کے پاس اچھا موقع ہے، جو آپ کی ساکھ پبلک میں خراب ہو چکی ہے اس کو بحال کر سکتے ہیں کہ یار علماء صرف توہین مذہب کے فتوے نہیں لگاتے بلکہ مظلومین کے ساتھ کھڑے بھی ہوتے ہیں۔ ویسے اپنے فرقے کے مظلومین کے ساتھ یہ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی اگر کوئی دوسرے فرقے کے خلاف پوسٹ لگائے، اس پہ مقدمہ ہو تو اس کے حق میں کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اس طرح کی چیزوں میں کبھی یہ کھڑے نہیں ہوتے۔ تو کوشش کریں کہ کھڑے ہوں، ورنہ میں نے بارہا اپنے پلیٹ فارم سے یہ عرض کیا ہے کہ سب کانٹیننٹ میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم، ایٹ لیسٹ اردو سمجھنے والے لوگوں میں، جو دنیا میں مسلمانوں کا 50 سے 60% ہے، رینیسانس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ علماء نے ان کے ساتھ کیا دھوکہ کیا، بزرگان دین سو کالڈ جو آپ کے تھے وہ اپنی تعلیمات پیش کرتے رہے۔ قرآن و سنت اب ایک کلک کے اوپر اویلیبل ہے، ہماری ویڈیوز کی برکت سے لوگ کاؤنٹر ویریفائی کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ تو 2 نمبری کی ہے، یہ بات اس طرح نہیں تھی، اس طرح تھی۔ اب آپ کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اگر آپ نے عزت اپنی بچانی ہے تو بچا لیں، ادروائز جو کچھ آپ کے ساتھ اس پلیٹ فارم کی برکت سے ہو رہا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ عرصہ آپ کی یہ دکانداری چلے گی۔ اللہ کے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو ایسی ٹریننگ دی تھی کہ وہ سوال پوچھنے سے شرماتے نہیں تھے۔ میں نے جب یہ لیکچر تیار کرنا شروع کیا تو میرے پاس درجنوں ایسی مثالیں موجود تھی کہ جو میں آج ڈسکس کر سکتا تھا، لیکن پھر صرف اسی کے گرد لیکچر گھومتا رہتا، میں باقی گفتگو آپ سے نہ کر سکتا۔ اس لیے میں نے پنجتن پاک کی نسبت سے، محرم الحرام ہے 1448 ہجری، 5 کریٹیکل مثالیں آج کے لیکچر کے لیے رکھی ہیں تاکہ آپ کا دماغ کھولوں کہ صحابہ کرام جب سوال پوچھتے تھے ان پہ 295C نہیں لگتی تھی، ان پہ 295B نہیں لگتی تھی، ان پہ 295A نہیں لگتی تھی، لیکن جو کچھ آپ نے اس ملک میں کر دیا ہے اس کے تحت واقعتاً یہ ساری دفعات ان کے اوپر لگتی تھی۔ اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ ان دفعات کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ عوام نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ پہلی مثال مشہور حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر، سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں، اور یہ حدیث مشکات میں بھی موجود ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ایام میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کی،
اسی دن پہلا سور پھونکا جائے گا، اسی دن دوسرا سور پھونکا جائے گا، یعنی قیامت قائم ہوگی۔ اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ اب یہ کمپلیٹ بات تھی، لیکن ایک صحابی نے جرأت کر کے سوال کیا، کیف تعرض صلاتنا علیک وقد ارمت والعیاذ باللہ تعالی۔ یہ آج پکی 295C لگتی ہے بھائی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ پر درود کیسے پیش ہوگا جبکہ آپ مٹی میں مل چکے ہوں گے، یعنی آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی۔ یہ ارمتا کا جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ آپ ختم ہو چکے ہوئے ہوں گے۔ اب یہ سوال کرنا، کوئی پاس کھڑا نہیں ہوا کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا۔ کوئی وہاں مولوی نہیں بیٹھا ہوا تھا جس نے جا کے NCCIA میں اپلیکیشن دے دی ہو کہ 295C لگاؤ۔ اگر اس طرح ہوتا، میرے بھائی جو پاکستان میں اس وقت مولوی گردی نے ماحول بنا دیا ہے نا، یہ ماحول اگر اس وقت ہوتا نا تو نبی علیہ السلام دین صحابہ کرام تک بھی نہ پہنچا سکتے۔ کس نے جرأت کرنی تھی پوچھنے کی؟ نبی علیہ السلام نے اس پہ کوئی رسپانس نہیں کیا سوائے اس کے کہ آپ نے شرعی مسئلہ بتا دیا۔ آپ نے جواباً کہا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے انبیاء کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے، یعنی انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی۔ یہ شرعی مسئلہ بھی امت کو اس صحابی کی برکت سے پتہ چلا اور ان پر کوئی توہین مذہب نہیں لگی۔ سوال پوچھنا کبھی بھی جرم نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں ریحان طارق صاحب اگر اس زمانے میں ہوتے اور یہ سوال کرتے، مولویوں نے کیا 295C لگوانی تھی؟ ان مولویوں نے اس زمانے میں، مولوی اس زمانے میں ویسے نہ ہوتے، اس لیے کہ مولوی دوسری طرف کھڑے ہوئے ہوتے۔ اس وقت تو صحابہ کرام میں نبی اسلام یہ حدیث بیان کر رہے تھے نا، تو وہ مکے میں ہونے تھے ابو جہل کے ساتھ۔ دوسری مثال، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، مشکات کے اندر بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ اس کا ایک ساتھی جن شیطان اٹیچ ہے اور ایک فرشتہ۔ مسند احمد میں باقی کتابوں میں آتا ہے کہ فرشتہ نیکی کی طرف بلاتا ہے اور جو شیطان ہے وہ برائی کی طرف۔ زور نہ فرشتے کا ہوتا ہے نہ جن کا، صرف دعوت دیتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ اٹیچ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان اٹیچ ہے؟ اب مجھے بتائیں، آج کا کوئی بندہ ہوتا وہ کہتا تیری عقل کام کرتی ہے، وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، معصوم ہیں، یہاں شیطان کا کیا کام؟ پکی 295C بنتی ہے، اور ان کے تحت تو توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے جب پوچھا تو نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ گستاخی ہو گئی ہے، تمہاری عقل کام نہیں کرتی، تم نے مجھے ابھی تک نبی نہیں مانا، تمہیں نہیں پتا نبی معصوم ہوتے ہیں، یہ بنیادی بات بھی تمہیں بتانے کی ضرورت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ایک شیطان اٹیچ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی، یعنی نبی علیہ السلام نے اسے اپنی طرف بھی منسوب نہیں کیا، کہا اللہ نے میری مدد فرمائی اور وہ میرا مطیع ہو گیا۔ یہاں پہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی نے اسرائیل سے روح چھین لی، ٹھیک ہے جی، اندازہ کریں نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، اللہ نے میری مدد فرمائی اور وہ میرا مطیع ہو گیا، اور میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ تھا وہ اب تابع فرمان ہے، یعنی وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جن مجھے خیر اور بھلائی کی بات ہی کہتا ہے، یعنی نبی علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے محفوظ کیا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ امام اس کو بناؤ کہ جس کی قبر مدینے میں ہے، ہاں، یعنی کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ اس میں میں اور بھی بول سکتا تھا، بزرگوں کی مٹی کافی پلید کر سکتا تھا، لیکن چھوڑتا ہوں تاکہ لیکچر مکمل ہو جائے۔ تیسری مثال، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، یہ بھی اسٹانشنگ حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص صرف اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے تھی۔ صحابی پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ پکی 295C، یعنی آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے۔
سر تن سے جدا پارٹی دیکھ لو تمہارے علماء نے تمہیں کیا دین سکھایا. پھر مجھے کہنے دو کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, تیرے بابوں کا خدا اور. کتابوں کا پیغمبر اور ہے, تیرے بابوں کا پیغمبر اور. کتابوں کا دین اور ہے, تیرے بابوں کا دین اور. یعنی کہ اگرچہ وہ اسی دین کے ماننے والے تھے, اسی پروفٹ کے ماننے والے تھے, اسی خدا کے ماننے والے تھے, لیکن گویا اپنی تعلیمات کے اعتبار سے کسی اور ہی خدا کو وہ مان رہے تھے, کسی اور ہی پیغمبر کو مان رہے تھے. اندازہ کریں, صحابی پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ بھی جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ جواب سنیں, وہ تو اس سے اگلا ورژن ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں بھی, جب تک میرے رب کا فضل, اس کی رحمت مجھ پر سایہ فکن نہ ہو جائے, مجھے ڈھانپ نہ لے اس کا فضل اور رحمت, میں بھی صرف اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ نبی علیہ السلام کوئی نعوذ باللہ مذاق نہیں فرما رہے تھے, امت کا عقیدہ درست کر رہے تھے کہ کل کو کوئی بابا آ کے یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں اپنے سارے مرید جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا, میں نے جنت میں اس وقت تک نہیں جانا جب تک کہ میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں نہ لے جاؤں. تو اس قسم کی اگر کوئی بابا کہانیاں کرائے تو اسے یہ حدیثیں بخاری مسلم کی پیش کرنا کہ یار تو کیا چیز ہے بھائی, جا اپنا سودا کہیں اور جا کے بیچ. ہاں اب تو ختم نبوت کا مجاہد آ گیا دنیا میں, ہاں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. یقین کریں یہ ایک ایک حدیث پہ نا ایک ایک گھنٹہ بزرگوں کی طبیعت میں صاف کر سکتا ہوں, لیکن میں آج بزرگوں کو چھوڑ رہا ہوں یار, پہلے اتنی ہو چکی ہے, مرے ہوئے کو کیا مارنا یار. چوتھی مثال, صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے اور مشکات کے اندر بھی موجود ہے. یہ کسی اور ہی رخ کی روایت ہے جی. سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ ایک آزاد کردہ لونڈی تھی. آزاد ہونے سے پہلے ایک صحابی تھے مغیث, ان کے عقد میں تھی, وہ غلام تھا. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ اگر کوئی عورت آزاد ہو جائے تو پھر اس کی مرضی ہے, اگر اس کا خامند غلام ہے تو وہ اپنا نکاح اس سے ختم کر سکتی ہے, کیونکہ وہ آزاد عورت ہے اور اس کا مرد جو ہے وہ غلام ہے, یہ اس کو رائٹ مل جاتا ہے. اسی تحت بخاری شریف میں آتا ہے کہ جب وہ لونڈی آزاد ہوئی تو اس نے اپنے خامند سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا, اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ گویا کہ آج بھی وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ مغیث مدینے کی گلیوں میں روتا ہوا گھوم رہا ہے اپنی بیوی کے پیچھے پیچھے, اور اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہے, اور ایک ہی ریکویسٹ کر رہا ہے کہ تو مجھ سے نکاح ختم نہ کر. نبی علیہ السلام کو بھی ترس آ گیا اپنے غلام کے اوپر. آپ نے حضرت عباس بن عبد المطلب سے کہا کہ تو نے مغیث کو نہیں دیکھا, کیا اس کی محبت ہے؟ اور پھر حضور نے کہا کہ اس کے اگینسٹ تو نے بریرہ کو نہیں دیکھا, وہ کتنی بے رغبتی کرتی ہے اس سے. پھر نبی علیہ السلام نے بلوا لیا بریرہ کو. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے مغیث کی حالت نہیں دیکھی, تو میری تو خواہش ہے کہ تو اس کے ساتھ اپنا نکاح کنٹینیو کر. تو اس نے پہلا سوال پوچھا, پکی 295C, ہاں ان کی ڈاکٹرن کے تحت. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ مجھے حکم دے رہے ہیں یا مشورہ دے رہے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنی زبان سے کوئی بات نکالیں, یہ ہماری جان حاضر ہے. لیکن بریرہ نے تو یہ نہیں کہا کہ میری جان حاضر ہے, انہوں نے کہا آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں یا حکم دے رہے ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں نبی اسلام کی مبارک زبان سے کوئی بات نکلے ہمارے لیے حکم ہی حکم ہے. ابھی تو اس کا جواب جب آئے گا نا تو آپ چھت سے جا کے لگیں گے. نبی اسلام نے فرمایا کہ میں حکم نہیں دے سکتا, ظاہر ہے اللہ نے تجھے رائٹ دیا ہے, میرا یہ مشورہ ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ پھر مجھے آپ کے مشورے کی حاجت نہیں ہے, میں اپنا فیصلہ کر چکی ہوں. ہوئے 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 ہوئے, یہاں تو کہتے ہیں حضور آپ حکم فرمائیں ہم یہ کر دیں گے. اب مجھے بتائیں یہ صحابیہ انہوں نے تو آپ کی ڈاکٹرن کے تحت پکی گستاخی کی ہے, تو اب آپ فیصلہ کریں. اب میرا خیال ہے تھوڑا سا رافضی آپ بن جائیں اور اس صحابی کے بارے میں کوئی بات کریں. آپ نہیں بنیں گے, آپ کو پتہ ہے دین یہی ہے, یہ کتابوں کا دین ہے.
اچھا یہ روایتیں میں نے کوئی غار سے تو دریافت نہیں کی ہیں, انہی کتابوں میں موجود تھیں. آج لوگ ہماری بات کیوں سن رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی انجینئر سے مسئلے پوچھ رہے ہیں. اللہ کے بندو, تم کہانیاں سناتے ہو, تم بابوں کی سٹوریاں سناتے ہو. لوگ تنگ آ چکے ہیں, لوگ کہتے ہیں بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے. ہم ہر چیز ڈسپلے کروا دیتے ہیں. یہ بھی میں ایک ایک ریفرنس ڈسپلے کراؤں گا, پبلک کو پتہ چلے.